بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامور صحافی طاہر سرور میر بی بی سی کے لیے اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں، یہ 1960 کی دہائی تھی جب کراچی میں رہنے والا دھان پان اور شریر لڑکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور اینتھونی کوئن کی نکالی کر کے دوست احباب سے داد سمیٹا کرتا تھا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں کمرشل تھیٹر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ وہ بچپن میں ہی اپنے اسکول ٹیچرز، قریبی عزیز و اقارب اور دوستوں کے لب و لہجے کی نکالی کر کے ہنسایا کرتا۔ قدرت نے اسے ٹیلنٹ عطا کیا تھا اور پھر مسلسل محنت ریاضت سے وہ اردو کا سب سے معتبر مزاحیہ فنکار، نقال اور میزبان کہلایا، جسے دنیا معین اختر کے نام سے جانتی ہے۔ معین اختر ایک متنوع اداکار تھے، لیکن مزاح کا رنگ ان کے فن پر یوں سجا رہا جیسے کھیر پر چاندی کا ورق، اس کے بصری روپ اور مٹھاس کو دو آتشہ کر دیتا ہے، اور معین اختر کا بلا شبہ برصغیر میں آج بہت بڑا نام ہے۔ معین اختر 24 دسمبر 1950 کو پیدا ہوئے اور 22 اپریل 2011 کو دنیا چھوڑ گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 60 برسوں میں 44 سال فن کی دنیا کی نظر کیے۔ ان کے کام کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ کئی زندگیاں جیے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار کام کیے اور ان گنت مارکے مارے، جنہیں تفصیل سے درج کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ان کی کامیابیوں کی شرح وہی ہے جو دنیائے کرکٹ میں سر ڈان بریڈمین اور فلمی جہان میں مارلن برانڈو اور دلیپ کمار کی رہی ہے۔ سینئر اداکار خالد عباس ڈار نے بی بی سی کو بتایا کہ معین اختر اپنے کیریئر کا آغاز نجی نوعیت کی چھوٹی چھوٹی تقاریب میں ہنسانے اور نکالی سے کیا کرتا تھا، تاہم بعد میں وہ ایک طویل عرصے تک ملک کے سب سے مہنگے اور مصروف میزبان بنے رہے۔ معین اختر کو شوبز کے حلقوں میں معین بھائی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے ٹی وی، فلم، تھیٹر اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ مختلف تقاریب اور فیسٹیولز کی میزبانی کرنے کے ریکارڈ قائم کیے۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں روزی، عید ٹرین، اسٹوڈیو 2.5، اسٹوڈیو پونے 3، اسٹوڈیو 4:20، شو ٹائم، شوشا، یس سر، نو سر، معین اختر شو، سچ مچ، لوز ٹاک، ہاف پلیٹ، 50-50، مرزا اور حمیدہ، آخری گھنٹی، مکان نمبر 47، فیملی 93، لاؤ تو میرا اعمال نامہ، ہریالے بننے، ہیلو ہیلو، انتظار فرمائیے، ڈالر مین، بند روڈ سے کماڑی اور آنگن ٹیڑھا سمیت دیگر شامل ہیں۔ ان کے مشہور سٹیج ڈراموں میں بایونک سرونٹ، مجھے معین اختر سے بچاؤ، بڈھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں پر سمیت دیگر شامل رہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے معین اختر کا کیریئر فاسٹ ٹریک پر چل پڑا تھا۔ جب 20 نومبر 1964 کو پی ٹی وی لانچ ہوا تو تھیٹر اور ریڈیو کے فنکاروں نے اس نئے میڈیم کی طرف رجوع کیا۔ خالد عباس ڈار اس وقت تک سٹینڈ اپ کامیڈی میں ایک ممتاز نام تھے۔ ضیاء محی الدین شو ان دنوں کراچی سے ہو رہا تھا، جس میں سینئر مہمانوں کے ساتھ جونیئر ٹیلنٹ کو بھی اپنے فن کے اظہار کا موقع دیا جاتا تھا۔ مذکورہ شو میں غزل گائکہ فریدہ خانم کے سامنے خالد عباس ڈار کو لاہور سے دعوت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سن 1967 کی بات ہے، میں لاہور سے بانو قدسیہ کا ایک کھیل کر رہا تھا جس کے باعث کراچی جانا مشکل تھا۔ ضیاء محی الدین شو کی ٹیم کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ کراچی میں ایک جوان سالہ کامیڈین کو موقع دیں جو یقیناً شو کے معیار پر پورا اترے گا۔ خالد عباس ڈار نے بتایا کہ انہوں نے معین اختر کو کراچی میں گھانچی پاڑا میں شادی کی ایک تقریب میں اس وقت کے مشہور فنکاروں کی نکالی کرتے دیکھا تھا۔ معین اختر کو ضیاء محی الدین شو میں اپنے فن کے اظہار کا موقع ملا اور یوں انہیں ایک ہی رات میں ملک میں پہچانا جانے لگا۔ معین اس سے قبل 6 ستمبر 1966 کے سلسلے میں کرائے گئے ایک ٹی وی پروگرام سے متعارف ہو چکے تھے۔ ضیاء محی الدین شو میں تماشائیوں کے ساتھ فریدہ خانم اور ضیاء محی الدین بھی ہنستے رہے، اور اس وقت پیش گوئی کی گئی کہ جوان سال مزاح نگار مستقبل میں اپنا نام پیدا کرے گا۔ یوم دفاع اور ضیاء محی الدین شو سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والا معین اختر پی ٹی وی کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ پی ٹی وی کی کمرشل پروگرامنگ کی فرسٹ چوائس ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ایسی تقاریب کے لیے بھی میزبان منتخب کیا جاتا تھا جہاں پاکستان، برادر اسلامی ممالک اور دیگر ممالک کا میزبان ہوتا تھا۔ معین اختر نے اردن کی شاہ حسین، گیمبیا کے وزیر اعظم داؤد الجوزی سمیت صدر جنرل یحییٰ خان، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر جنرل ضیاء الحق، صدر غلام اسحاق خان، وزیر اعظم محترمہ بےنظیر بھٹو، وزیر اعظم نواز شریف، صدر جنرل پرویز مشرف، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے اعزاز میں کرائی گئی تقاریب میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔
معین اختر ایک ایسا برانڈ بن گئے تھے جس کا جادو پورے جنوبی ایشیا میں چلتا تھا۔ برصغیر کے سب سے محترم اداکار دلیپ کمار بھی ان کے مداحوں میں شامل تھے۔ حالانکہ معین اختر بذات خود دلیپ کمار کے بے حد عقیدت مند تھے اور بچپن سے ہی ان کی نقالی کیا کرتے تھے۔ ایک میگا شو جس میں دلیپ کمار اور راج کمار آمنے سامنے تھے اور اس کے لیے بطور خاص معین اختر کو کراچی سے ممبئی لایا گیا۔ معین اختر کا نام دلیپ کمار نے تجویز کیا اور راج کمار نے بھی اپنا ووٹ دیا تھا۔ دلیپ کمار کو مہمان بنانے کے لیے یہ شرط ہوتی تھی کہ میزبان معین اختر ہونے چاہیے۔ دلیپ کمار معین اختر کے بے تکلف دوست بن گئے تھے۔ دلیپ کمار کا معین اختر کا مداح ہونا ان کے لیے کسی مسند ایوارڈ سے کم نہیں۔ دلیپ کمار کا تعلق انڈین فلم انڈسٹری کی دوسری جنریشن سے تھا۔ ان کے بعد ہالی ووڈ کی پہلی، دوسری اور تیسری جنریشنز جن میں راج کپور، رشی کپور اور رنبیر کپور شامل رہے، سبھی معین اختر کے فین رہے۔ شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان تینوں نے اپنے مختلف انٹرویوز میں معین اختر کو اپنا فیوریٹ قرار دیا۔ عامر خان نے چین میں ایک پاکستانی وفد سے کہا کہ وہ معین اختر کے پرستار ہیں۔ ایک عرصہ سے انڈیا میں دکھایا جانے والا ٹی وی پروگرام کپل شرما شو دراصل معین اختر کا ڈیزائن کردہ ہے۔ معین اختر اس فارمیٹ کے بانیان میں شامل رہے جسے بعد ازاں عمر شریف نے بام عروج بخشا۔ کراچی میں ہونے والے سٹیج ڈرامے جس کے مرکزی کردار معین اختر اور عمر شریف ادا کیا کرتے تھے اور ان ڈراموں میں شہزاد رضا، لیاقت سولجر، شکیل صدیقی، سلومی، اسماعیل تارا، لطیف کپاڈیا، روحی بانو، زیبا شہناز، رؤف لالا، جاوید شیخ، بہروز سبزواری اور دیگر شامل رہے۔ انڈیا کے ٹی وی پروگرامز نے مذکورہ سٹیج ڈرامے کی ہو بہو نقالی کرتے ہوئے کپل شرما شو ڈیزائن کیا۔ کپل شرما نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے معین اختر، عمر شریف اور امان اللہ کے کئی سٹیج ڈرامے دیکھ رکھے ہیں۔ کپل شرما نے کہا کہ میں نے یہ ڈرامے اتنے غور سے دیکھے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ کہاں بات کرتے تھے اور کہاں سانس لیتے تھے۔ کپل شرما نے کہا کہ معین اختر اور عمر شریف کی بے ساختگی اور روانی جبکہ امان اللہ کی جگت بے مثل ہے۔ معین اختر نے اپنی زندگی کے آخری عرصے میں انور مقصود کے ساتھ جو کام کیا اسے میوزیم میں رکھ دینا چاہیے۔ کپل شرما نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا ٹیلی فون پر معین بھائی سے رابطہ رہتا تھا۔ وہ ہمارے استادوں میں سے تھے، میں نے اپنی زندگی میں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جانی لیور نے کہا کہ پاکستان کو اس لیے سیلیوٹ کرتے ہیں کہ یہ معین اختر اور عمر شریف جیسے کامیڈینز کا دیس ہے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب خیال کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ وقت معین بھائی کے ساتھ گزارا اور ان کے قدموں میں بیٹھا۔ جب کبھی بھی ملاقات ہوتی تھی تو میں ان کے قدموں میں بیٹھتا تھا تو وہ اٹھا کر گلے لگا لیتے تھے اور ہمارے کام کی بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ بشریٰ انصاری نے اپنے مرحوم ساتھی کو یاد کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کا فنکار اور انسان قرار دیا۔ بشریٰ انصاری نے کہا کہ قدرت نے بھی معین اختر کو تخلیق کر کے سانچہ توڑ دیا ہوگا، اس لیے ان جیسا دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ معین اختر اپنے کیریئر کے آغاز میں لطیفے سنانے اور نقالی کرنے والا ایک لڑکا تھا، لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح نکھارا۔ ایک مرتبہ معین اختر نے بشریٰ انصاری کی تعریف کرتے ہوئے انہیں عورتوں کی معین اختر قرار دیا اور جواب میں بشریٰ انصاری نے معین اختر کو مردوں کی بشریٰ انصاری کہا تھا۔ بشریٰ انصاری کہتی ہیں اگر میں اپنا موازنہ معین سے کروں تو وہ مجھے آسمان پر کھڑا دکھتا ہے۔ میرے لیے اگر 10 سے 15 نمبر ہوں تو معین اختر کے لیے 150 نمبر ہونے چاہیے، کیونکہ وہ کئی زبانیں مہارت سے بول کر ان انگنت ٹونز سے حیران کرتے رہے۔ اپنے ساتھیوں کی نسبت معین اختر انگریزی زبان میں بھی کامیڈی کیا کرتے تھے، جس سے ان کی پوزیشن آغاز سے ہی وی آئی پی ہو گئی تھی۔ بشریٰ انصاری نے بتایا کہ معین جونیئر کیمبرج کرنے کے بعد انڈیا سے کراچی آئے تھے۔ یہ غلط ہے کہ معین اختر کراچی میں پیدا ہوئے، بلکہ ان کی پیدائش انڈین ریاست اتر پردیش کے شہر مراد آباد میں ہوئی تھی۔ ان کا خاندان 1947 کے بعد 1960 کی دہائی میں کراچی منتقل ہوا تھا۔ ان کی سکولنگ اچھی تھی، جس وجہ سے وہ نہ صرف انگریزی بول سکتے تھے بلکہ اس میں کامیڈی بھی کرتے تھے۔ ان کی خوبی تھی کہ وہ اپنے آپ کو باسی اور پرانا نہیں ہونے دیتے تھے اور اپنے اندر کچھ نہ کچھ نیا تلاش کرتے رہتے تھے۔ وہ پیدائشی فنکار تھے اور انہوں نے اپنا سفر لطیفے اور نقالی کرنے والے ایک معمولی لڑکے سے شروع کیا اور پھر پورے خطے میں ایک برانڈ بنے۔ بشریٰ انصاری کہتی ہیں کہ ہم دونوں کو پیسہ بھی چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنے اندر کے آرٹسٹ کے لیے کام کیا اور پیسہ بھی ہمیں ملتا رہا۔ میرا تعلق بھی مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن معین اختر کا خاندانی پس منظر بہت ہی سفید پوش تھا۔
اس لیے انہوں نے زندگی میں کچھ کر کے دکھانے کی پالیسی اپنائی۔ بشریٰ انصاری نے بتایا کہ ایک مرتبہ معین کے والد اور والدہ سے ملاقات ہوئی، دونوں انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ تب میں نے معین سے کہا کہ ہائے اللہ، تم کس پر چلے گئے ہو؟ اس دن مجھے سمجھ آئی کہ اسے کہتے ہیں کہ گڈڑی میں لال رکھنا۔ بشریٰ انصاری کہتی ہیں کہ معین اختر کے والدین بھی انتہائی سادہ تھے۔ ان کے بچے بھی شرمیلے ہیں، لیکن وہ اپنی ایک الگ روح لے کر دنیا میں آئے تھے۔ اس سوال کے جواب میں کہ معین اختر کے ہنسانے کا فارمولہ کیا رہا، بشریٰ انصاری نے کہا کہ میرے اور معین اختر کے لیے زیادہ تر انور مقصود نے لکھا۔ ایک تو انور صاحب کا لکھا اسکرپٹ بہت ہی بہترین ہوتا تھا اور اس میں معین اختر اور میری طرف سے پھول پتیاں لگانے کی اجازت بھی ہوتی تھی۔ انور صاحب کا رویہ نرم ہوتا تھا اور اگر معین اختر اور میری طرف سے کوئی اچھی بات ہوتی تو اسے بھی کھیل کا حصہ بنایا جاتا تھا۔ مجموعی طور پر معین اختر ہوم ورک کرنے کے عادی تھے۔ زندگی میں ان کا مشاہدہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے انڈیا میں آنکھ کھولی جہاں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی تھیں۔ وہاں سے کراچی آئے تو اس شہر میں بھی کئی قومیں آباد ہیں۔ معین اختر انتہائی ذہین اور محنتی تھے۔ کوئی کردار دیکھتے تو اسے اپنے آپ میں مکمل جذب کر لیا کرتے تھے۔ مشاہدے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مطالعے کی عادت بھی اپنا لی تھی۔ وہ انگریزی ادب، ڈرامہ، مزاح کے علاوہ اور بہت کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ معین اختر کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی تھی جس نے انہیں کبھی زوال کا شکار نہیں ہونے دیا؟ اس سوال کے جواب میں ان کے لڑکپن کے دوست اداکار شہزاد رضا نے کہا کہ وہ بلا کے ذہین انسان تھے جو حواس خمسہ کی پانچوں قوتوں، جن میں قوت سامعہ، لامسہ، ذائقہ، شامعہ اور باصرہ شامل ہوتی تھیں، ان سے نہ صرف سیکھتے تھے بلکہ انہیں کام میں بھی لاتے تھے۔ ان کا بے پناہ مشاہدہ تھا۔ لامحدود وقت تک وہ مطالعہ کرتے تھے اور پھر مزاح کے گمنام پہلوانوں کے ساتھ مشقت اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی گیدڑ سنگھی خود بنایا کرتے تھے۔ معین اختر پر ہر لمحہ کچھ نیا کرنے کی دھن سوار رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کی ہر ساتھ ان کا فنی قد بڑھتا گیا۔ شہزاد رضا نے بی بی سی کو بتایا کہ 70 کی دہائی کے آغاز میں انہوں نے ایک سٹیج ڈرامہ کیا جس کا نام بچاؤ معین اختر سے تھا۔ اس ڈرامے کے پروڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پرانی گاڑی 10,000 روپے میں فروخت کر دی۔ اس کھیل میں انہوں نے طلعت اقبال، نرالا اور مجھ سمیت دیگر فنکاروں کو کاسٹ کیا۔ میری فیس اس وقت 50 سے 60 روپے کے درمیان تھی۔ انہوں نے مجھے اس کھیل کے 100 روپے ادا کیے، حالانکہ میں یہ کھیل بلا معاوضہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک عرصے سے معیار اور ساکھ کے ساتھ کامیابیاں سمیٹنے والے پاکستانی آرٹسٹ سہیل احمد نے بتایا کہ معین اختر فیملی کامیڈی کے لیے نیوٹن اور آئنسٹائن تھے۔ ان کا انداز کامیڈی میں ناپ تول کا اشاری نظام بنا رہا۔ مختلف شوز اور پروگرامز کے لیے جب ہمارا تعارف کراتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ہم ہالی ووڈ کے آرٹسٹ ہوں۔ معین اختر کے جونیئر حنیف راجہ نے کہا کہ معین بھائی اپنے کام کے شیکسپیئر تھے۔ وہ کسی کردار کو ادا کرنے کے ماہر تھے اور میزبانی میں انہوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ معین اختر معیار اور ساکھ کی منزل بن گئے۔ معین اختر کی زندگی میں آخری دہائی میں تبدیلی رونما ہوئی اور وہ اسلام کی تبلیغ سے وابستہ ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنا تعلق شوبز سے نہیں چھوڑا۔ ان کے والد محمد ابراہیم محبوب 92 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور معین اختر صرف 60 سال زندہ رہے۔ جینیاتی طور پر طویل عمری شاید معین اختر کو بھی نصیب ہوتی، لیکن انہوں نے زندگی کا تصرف یوں کیا کہ صرف ایک جنم میں کئی جنم جیے۔ انہیں 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد بھی انہوں نے اپنے مصروف معمولات زندگی نہ بدلے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے بیٹے منصور معین بتاتے ہیں کہ مادام تساؤ میوزیم کی طرف سے ہم سے اجازت طلب کی گئی کہ معین اختر کی فنی عظمت کے اعتراف میں وہ ان کا مجسمہ آویزاں کرنے چاہتے ہیں، لیکن ہم نے انکار کر دیا کیونکہ اسلام میں مجسمہ یا بت بنانا منع ہے۔ مادام تساؤ میوزیم میں معین اختر کا مجسمہ تو نہیں سجایا جا سکا، لیکن چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی تصویر کبھی دھندلی نہیں ہوگی۔